غزوہ بدر تاریخ اسلام کا وہ عظیم الشان معرکہ ہے جسے قرآن مجید نے یوم فرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن قرار دیا ہے۔ یہ جنگ 17 رمضان المبارک 2 سن ہجری کو مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل دور بدر کے مقام پر لڑی گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اسلام کی دعوت دیتے تھے تو مشرکین مکہ آپ کو اور مسلمانوں کو بہت سخت تکلیفیں دیتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن آپ مسلمانوں کو تسلی دیتے اور فرمایا کرتے کہ اللہ بہت جلد مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ کچھ ہی عرصہ بعد مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا اور مشرکین مکہ کے ظلم سے مسلمان بچ گئے، لیکن مسلمان جب مکہ میں تھے تو مشرکین کو اتنی ٹینشن نہیں تھی کیونکہ ان کی کنٹرول میں تھے، لیکن جب مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی تو مشرکین کی ٹینشن بڑھ گئی اور وہ سمجھ گئے کہ اب مسلمانوں کو ختم کرنا ہی ہوگا ورنہ وہ ہمیں ختم کر دیں گے۔ عرب کے بڑے بڑے سرداروں نے فنڈنگ کر کے ابو سفیان کو شام بھیجا۔ بظاہر تو یہ ایک تجارتی قافلہ تھا، لیکن حقیقت میں یہ مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازش تھی، اور مشرکین مکہ نے یہ پلان بنایا تھا کہ شام سے جنگی ساز و سامان خرید کر پیغمبر اور مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ جب ابو سفیان کا قافلہ شام جا رہا تھا تو ان کو مدینہ سے گزر کر جانا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا اور کچھ صحابہ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے راستے پر بیٹھ گئے تاکہ ان کو گرفتار کر لیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف ان کو روکنا تھا، باقی جنگ کرنا مقصود نہیں تھا۔ اسی وجہ سے مسلمان بغیر کسی جنگی ساز و سامان کے ساتھ نکلے، لیکن ابو سفیان کو جب پتہ چلا کہ مسلمان میرے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس نے عام راستہ چھوڑ کر سمندری راستے اختیار کیا اور چھپ کر نکل گیا۔ لیکن جب وہ شام سے واپس آ رہا تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 صحابہ کے ساتھ بغیر کسی جنگ کے ارادے کے ابو سفیان کے راستے میں بیٹھ گیا۔ ابو سفیان کو جب پتہ چلا کہ پھر مسلمانوں نے راستہ روک لیا ہے تو اس نے فوراً ایک جاسوس مکہ روانہ کیا، اور وہ جاسوس مکہ جا کر اپنے کپڑے پاڑ کر زور زور سے چلانے لگا کہ اپنے لوگوں اور اپنے مال کو مسلمانوں سے بچاؤ۔ تو ابو جہل نے فوراً 1000 کا لشکر تیار کیا جس میں سب جنگی لوگ اور مکہ کے بڑے بڑے سردار شامل تھے اور مکمل جنگی ساز و سامان سے لیس تھے۔ ابو سفیان کا قافلہ پھر بچ کر نکل گیا اور اس نے ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ ہم بچ گئے ہیں، تم بھی واپس آ جاؤ۔ لیکن ابو جہل نے کہا کہ نہیں، میں نے قسم کھائی ہے کہ میں مسلمانوں کے سروں میں شراب پیوں گا اور سیلیبریٹ کروں گا پھر جاؤں گا۔ ابو جہل اپنے لشکر کو لا کر بدر کے میدان میں ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں پانی بھی موجود تھا اور زمین بھی سخت تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کی میٹنگ بلائی اور فرمایا کہ ہم تو جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے، اب کیا کریں؟ تو تمام صحابہ کرام نے پرجوش انداز میں کہا کہ آپ جو حکم دیں گے ہم تیار ہیں، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کے لیے کہیں گے تو بھی ہم انکار نہیں کریں گے۔ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خوش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ نے مجھ سے فتح اور کامیابی کا وعدہ کیا ہے، اور مسلمانوں کا لشکر بھی میدان میں پہنچ گیا، اور پوری رات مشرکین کا لشکر گانا بجانا اور موج مستی میں مصروف تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اور نماز میں اللہ سے رو رو کر مدد کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ ابو جہل نے بھی
دعا کی کہ یا اللہ ہم دونوں میں سے جو حق پر ہے اسے غلبہ عطا فرما۔ جب صبح ہوئی تو ایک طرف مشرکین کا لشکر تھا جس میں 1000 وارئرز تھے اور 100 گھوڑے اور 170 اونٹ تھے، اور دوسری طرف 313 بے سر و سامان مسلمان تھے، ان کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ جنگ شروع کرنے سے پہلے عرب کے دستور کے مطابق جنگ کا آغاز انفرادی مقابلوں سے ہوا۔ مشرکین کی طرف سے ابو سفیان کا سسر عتبہ بن ربیعہ اور اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ نکلے اور مسلمانوں کو چیلنج کیا، تو مقابلے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیر خدا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے اپنے مد مقابل کو فوراً مار دیا، ایک ہی وار میں ان کو ختم کر دیا، جبکہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، جنہیں بعد میں علی اور حمزہ نے قتل کر کے بچا لیا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی۔ مسلمانوں نے احد احد کے نعروں کے ساتھ دشمن پر حملہ کیا۔ قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے بھی نازل فرمائے تھے۔ مسلمانوں کے جذبے اور غیبی امداد کے سامنے مشرکین کے پہلا حملہ ناکام رہا اور مشرکین پیچھے ہٹ گئے میدان سے۔ ایک بار پھر ابو جہل نے مشرکین کو حملے کا حکم دیا اور دوبارہ مشرکین نے حملہ کیا، تو مسلمانوں کی پہلی صف وہ پیچھے گئی اور پچھلی صف آگے آئی جو بالکل فریش اور تازہ تھے، جنہوں نے دوبارہ مشرکین پر ایسا حملہ کیا کہ پھر مشرکین بھاگنے لگے میدان جنگ سے اور مسلمان ان کو قتل کرنے لگے، جس میں 70 مشرکین مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے، اور ابو جہل جو کفر کا سرغنہ تھا 2 انصاری بھائیوں معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاتھوں زخمی ہوا۔ پھر جنگ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور ابو جہل کو دیکھ کر آ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے میدان میں تو ابو جہل ایک جگہ زخمی پڑا ہوا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور ابو جہل کو داڑھی سے پکڑ کر بولا کہ اے اللہ کے دشمن، اب بھی تجھے پتہ نہیں چلا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ میرے دل میں پہلے جو محمد کی نفرت تھی اب اس کے ڈبل ہو گئی۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کا سر کاٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرعون هذه الامہ، اس امت کا فرعون تھا یہ ابو جہل۔ اسی طرح مشرکین کے اور بھی بڑے بڑے سردار مارے گئے، جیسے عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، اور 70 قیدی بنا لیے گئے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، جنہوں نے اس وقت ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ اور مسلمانوں میں صرف 14 مسلمان شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجرین تھے اور 8 انصار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا اور تعلیم یافتہ قیدیوں کے لیے یہ فدیہ رکھا کہ وہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے تو وہ آزاد ہیں۔ مشرکین میں سے جو 70 مشرکین مارے گئے، ان میں سے 35 مشرکین کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اکیلے ہی مار ڈالا، اور اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 20 سال